ہم اور آپ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں، اور یہ دنیا اپنی تمام تر نعمتوں کے باوجود، اپنی تمام تر رنگینیوں کے باوجود ایک عارضی قیام گاہ ہے۔ ہم سب اس دنیا میں چند دن کے لیے مہمان ہیں، اور کچھ دن بعد یہ سفر ختم ہو جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو بار بار یاد دلایا ہے کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے اور دنیا ایک فانی قیام گاہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے جس کے نتائج ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی یعنی آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ میدان محشر میں جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا، اعمال تولے جا چکے ہوں گے، اس وقت انسان کے سامنے دو راستے ہوں گے، جنت کا یا جہنم کا، اور یہی جنت اور جہنم انسان کے لیے آخری اور فائنل ڈیسٹینیشن ہوں گے۔ جنت ایک عظیم کامیابی ہوگی جس کی ترغیب قرآن کریم میں بار بار دی گئی ہے، اور جہنم ایک ناکامی اور عظیم خسارہ ہوگا جس سے قرآن کریم میں بار بار ڈرایا گیا ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جنت کے بارے میں بات کریں گے کہ جنت کتنی حسین ہے اور کیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار اس کی ترغیب دی ہے۔ ہم اپنی بات ایک مشہور شعر سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالبی خیال اچھا ہے۔ محترم سامعین، جنت ایک خیالی تصور اور افسانوی دنیا یا محض دل کو بہلانے اور پھسلانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی اور یقینی وجود ہے جس کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے یہ شعر مذہبی اعتبار سے غلط ہے۔ قرآن کریم نے جنت کے وجود کے بارے میں اتنی دلیلیں دی ہے، اتنے مرتبہ بتایا ہے کہ جس کے تعلق سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ جنت وہ دائمی گھر ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے نہریں رواں ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ کسی قسم کی محتاجی۔ وہاں کسی نعمت کے ختم ہونے کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی ایٹرنل لائف ہے جہاں خوشی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ قرآن کریم کے مطابق نہ شدید گرمی ہوگی، نہ سخت ٹھنڈی ہوگی، نہ کسی چیز کی کمی ہوگی اور نہ کسی طرح سے کوئی پریشانی۔ یہ وہ زندگی ہے جس کے بعد کوئی زوال نہیں ہوگا۔ یہی حقیقی اور دائمی کامیاب ہوگی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس جنت کی طرف بھاگو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ کسی جان کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ محترم سامعین، جنت میں اللہ رب العزت نے ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہے ہم لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جنتیوں کے لیے، جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم میں جنت کے مختلف نام بیان کیے گئے ہیں: جنت الفردوس، جنت الخلد، جنت المأوى، جنت النعیم، عدن، دار السلام، جنت المقامہ وغیرہ۔ اور جنت کے مختلف درجات ہیں، اور یہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کے مطابق، ان کے اعمال صالح کے مطابق ان کو عطا کیا جائے گا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، اعمال صالح زیادہ ہوں گے، انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ یہی وہ مقام ہے
جس کے اوپر عرش رحمان واقع ہے، جہاں سے جنت کی نہریں جاری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو یہ ترغیب دی ہے، ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ جب بھی تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ یہ سب سے بلند و بالا مقام ہے۔ اور جنت کا جو سب سے ادنا درجہ ہوگا وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا۔ جنت کے ادنا درجے والے کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت اسے اتنی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ دنیا کے بادشاہوں سے کہیں زیادہ ہوگا، اور اللہ رب العزت اسے ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کے بارے میں تصور گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے گا۔ محترم بھائیوں اور دوستو، دنیا میں اگرچہ ہم غریب ہیں، لوگ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ صحیح ہو، ہمارے اعمال صحیح ہوں تو ہمیں بھی جنت مل سکتی ہے، اور وہ ساری نعمتیں مل سکتی ہے جن کے بارے میں ہم نے تصور بھی نہیں کیا۔ محترم سامعین، جنت کوئی چھوٹا سا گھر نہیں ہوگی، وہ ایک مکمل جہان ہے، مکمل دنیا ہے جہاں تمام سہولیات بآسانی میسر ہوں گی۔ اللہ رب العزت جنت کی چوڑائی کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جیسی ہوگی، جس کو متقیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو درست کرو، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جنت کے 8 عظیم دروازے ہیں، اور ہر دروازہ خاص اعمال والوں کے لیے مخصوص ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، صدقہ کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، جہاد کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے الگ دروازہ ہے۔ اور احادیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے کہ جنہیں ایک سے زائد دروازوں سے بلایا جائے گا، نماز والے دروازوں سے بھی بلایا جائے گا، روزی والے دروازوں سے بھی بلایا جائے گا، حج اور زکوٰۃ والے دروازے سے الگ بلایا جائے گا۔ اس طرح سے انہیں مختلف دروازوں سے جنت میں جانے کے لیے بلایا جائے گا۔ اور حدیث پاک کے مطابق ان دروازوں کی وسعت، ان دروازوں کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان فاصلہ ہے، وہ ایک دروازے کے درمیان فاصلہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن جنت کا دروازہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شرف اور امتیاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ عقل انسانی اس کا تصور، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہے جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں ایسا گمان گزرا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کہیں بڑھ کر ہے اور بیونڈ امیجنیشن ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جنت کی ایک نمایاں خصوصیت اس کی نہریں ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے جنت کے ذکر کے ساتھ اس کے نہروں کا ذکر فرمایا ہے۔ ان نہروں میں کچھ پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب نہیں ہوں گی، کچھ دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، کچھ شراب کی نہریں ہوں گی جو نشہ یا کسی قسم کی تکلیف کا سبب نہیں بنیں گی۔ جنت میں بے شمار درخت ہوں گے جن کا سایہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ قرآن کریم میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے کھجور، انار اور سدر یعنی بیر کے درختوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جنت کے پھل دنیاوی پھلوں جیسے دکھیں گے، لیکن ان کا ذائقہ، ان کی لذت، ان کی تاثیر الگ ہوگی، مختلف ہوگی۔ ایک ہی پھل کو اگر بار بار کھایا جائے تو ہر بار اس کا ذائقہ نیا ہوگا اور الگ ہوگا۔ جنت کے پھل
اہل جنت کے بہت قریب ہوں گے، نہ توڑنے میں دقت ہوگی اور نہ کسی قسم کی تھکن ہوگی۔ یہ سب بغیر کسی محنت کے حاصل ہوں گے، اور یہی جنت کی نعمتوں کی خاص شان ہے۔ جنتیوں کے لیے مختلف قسم کے لذیذ کھانے اور پینے کی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن یہ کھانے اور پینے کی چیزیں بھوک مٹانے کے لیے نہیں ہوگی، اور کھانے اور پینے کے بعد کسی قسم کی کوئی حاجت پیش نہیں آئے گی، نہ بیماری ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح جنت میں اہل ایمان کو بہترین لباس اور زیورات عطا کیے جائیں گے۔ ریشم کے بہترین اور نفیس لباس، سونے کے کنگن اور موتیوں کے زیورات انہیں عطا کیے جائیں گے۔ یہ لباس نہ کبھی پرانے ہوں گے نہ کبھی ختم ہوں گے۔ جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے اور ان کی جوانی کبھی زائل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل جنت کو اللہ رب العزت حور عین عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے ان کی شادی کرائی حور عین سے۔ اسی طرح سے دنیا کی وہ بیویاں جو ایمان اور تقوی کے ساتھ رہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی ان کے ساتھ ملائے گا۔ حور عین ایسی حسین، پاکیزہ اور باحیا مخلوق ہوں گی جن کی آنکھیں بے حد دلکش ہوں گی۔ وہ اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کی طرف نظر تک نہ اٹھائیں گی۔ یاقوت و مرجان کے مانند شفاف اور خوبصورت ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان فضا روشن ہو جائے اور ان کی خوشبو پھیل جائے، اور ان کا معمولی سا دوپٹہ بھی دنیا اور مافیہ سے بہتر ہوگا۔ اہل جنت کی خدمت کے لیے خاص خدام مقرر ہوں گے جو ہمیشہ نوجوان اور خوبصورت ہوں گے۔ ان کا حسن و جمال بکھرے ہوئے موتیوں کے مانند ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے، نوجوان لڑکے ان کے ارد گرد گھومیں گے ان کی خدمت کے لیے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے جنت کو اتنا حسین و جمیل بنایا ہے جس میں راحت و آرام کے لیے ہر طرح کی چیزوں کو مہیا کیا ہے، جس میں نہ کوئی خوف ہے، نہ غم ہے، نہ ڈر ہے، نہ تکلیف ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت کو بے انتہا حسین و جمیل بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار ذکر فرمایا ہے۔ یہ جنت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم اور آپ اس جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں؟ تو قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے واضح ہوتا ہے کہ جس کا ایمان صحیح ہو، جس کے اعمال صحیح ہوں، جو اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، جو اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کو اللہ رب العزت اس جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو اللہ کے احکام سے نافرمانی کرے، ہٹ دھرمی کرے، اللہ رب العزت اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ محترم سامعین، جنت کوئی سستی چیز نہیں ہے، کوئی سستا گھر نہیں ہے، لیکن یہ مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم دنیاوی زندگی کے رخ کو موڑ لیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لا کر رکھ دیں اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، تو اللہ رب العزت بلا شک و شبہ اپنی فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔